السلام علیکم۔ تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر کے تناظر میں استاد کا مرتبہ۔ پہلے استاد کے اصل مرتبے اور منصب کا بیان ہے۔ علم انسانیت کے لیے خدائے تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ معلم اس نعمت کو اس کے بندوں میں عام کرتا ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے۔ معلم پیغمبروں کی اس میراث کو لوگوں میں تقسیم کرنے کے کام پر مامور ہے۔ معلم روئے زمین پر انسانیت کی عظمت کا نشان ہے۔ معلم کو اپنی فضیلت و بزرگی کی سند حاصل ہوتی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ سے، جنہوں نے ارشاد فرمایا ہے انما بعثت معلما، مجھے تمہارے لیے بھیجا گیا ہے ایک معلم بنا کر۔ معلم کے رتبے کو بیان کرنے کے لیے مزید کیا کہا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود کو معلم بتاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ معلم کو اپنے مشن کی تکمیل کے لیے رہنمائی بھی اسی درسگاہ سے ملتی ہے جہاں معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ درس حیات دیا کرتے تھے، جس نے چرواہوں اور گلہ بانوں کو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا بنا دیا، ظلمت کو منور کر دیا، خاک کو خورشید و اختر کر دیا، زرد پتوں کو بہاریں دی، خاروں کو گلے تر کر دیا۔ یہ قوت ایک معلم ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ کل معاشرے کی حیت تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسے بجا طور پر معمار قوم، بلڈر آف نیشن کہا جاتا ہے۔ اور کوئی قوم اپنے اساتذہ کی قد و قامت اور معیار سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتی۔ No nation can rise above the level of its teachers۔ لیکن عصر حاضر میں جب کہ ہر شے اور ہر رشتہ اپنی اصل حیت و مقام سے ہٹ چکا ہے، استاد کا مرتبہ بھی مجروح ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ المیہ یہ ہے کہ شاید معاشرے میں دوسرا کوئی رتبہ اور رشتہ اس قدر پامال نہیں ہوا ہے جتنا ایک استاد کا مرتبہ، کیونکہ وہ رتبہ کہ ہم کاروان مصطفیٰ کے مسافر کہلائیں، وہ عزت کہ حکومت وقت اپنا تاج ہمارے قدموں میں لا کر رکھتے، وہ مقام کے بادشاہ وقت کے بچے ہماری جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے دوڑیں، ڈگریوں اور ان کی بنیاد پر اسکول یا کالج میں ملازمت حاصل کر لینے کے ساتھ تحفے میں نہیں ملتا۔ اس مقام کے حصول کے لیے استاد کے سینے میں وہ دل چاہیے جو ایک شفیق اور درد بند باپ کے سینے میں دھڑکتا ہے، اور وہ پاکیزہ وہ محترم جذبات جو ماں کے نازک دل میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ انگریز فلسفی تھامس والف کہتا ہے I put the relation of a fine teacher to a student just below the relation of a mother to a son۔ یہ مقام و مرتبہ ہم سے تقاضا کرتا ہے سخت محنت کا اور خوب جانفشانی کا، ایثار کا اور بے لوث قربانی کا، پرخواب راتوں کے خون کثیف کا اور صلاحیتوں کی ارزانی کا۔ شاعر مغرب پوپ کہتا ہے Honor and fame from no condition rise, act well your part, there all the honor lies۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے، بے خون کے پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے، بے کاوش جاں علم و ہنر کس کو ملا ہے، جو رتبے والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت کے طلبگار ہوئے۔ عصر حاضر میں استاد کا مرتبہ مجروح تو بہت ہوا ہے، لیکن آج بھی معاشرے کی تمام تر امیدیں اور توقعات کا مرکز استاد ہی ہے۔ استاد ہی کے شانوں پر قوم کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اساتذہ کے علاوہ اور کوئی متبادل معاشرے کے پاس موجود نہیں ہے۔ محترم اساتذہ، ہمیں اپنے عمیق مطالعے
وسیع معلومات اور پرکشش کردار سے طلباء کو اس قدر متاثر کرنا ہوگا کہ ان کی شخصیت ہماری شخصیت کا آئینہ بن جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اللہ کے گلشن کا پھول کہا۔ یہ پھول ہمارے گلشن میں آتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی خوب آبیاری کریں، انہیں مرجھانے نہ دیں، ان کی کیاریوں کو ایسا سجائیں کہ دیکھنے والی ہر آنکھ فرط مسرت سے چمک اٹھے اور بولنے والی ہر زبان یہ پکارنے لگے اس گلشن کا مالک کون ہے۔ اور یہی طرز عمل استاد کے مرتبے کے بقا کی ضمانت ہے۔ شکریہ، خدا۔